دین مصطفیٰ کی کوئی بات یا شریعت کا کوئی مسئلہ ہو تو اسے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ عوام تک پہنچانا چاہیے اور اس کو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے قلوبوں میں اتارنا چاہیے، بڑی پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ آج دیکھا ہوگا اکثر وہ اسٹیجوں پر ہمارا تمہارا حال کیا ہو گیا ہے۔ آج ایسی چیخا چاخی تقریروں میں ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ تقریر بولنے والا یہ بولنا کیا چاہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مقرر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایسی تقریریں ہوتی ہیں۔ بات تو علماء ایسے بھی ہیں، ایسے خطبہ، ایسے مقررین میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی ساری بھڑاس نکال کر چلے جاتے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ دین مصطفیٰ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ تو جوش میں اپنا ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، عوام جو ہمارے پاس آئی ہے ہمیں اس کو پیغام کون سا دینا چاہیے۔ بہت صرف جوش میں آ کر اپنے ہوش کو بھی کھو بیٹھتے ہیں، ایسے القابات، ایسے جملے بول کر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد اس پر بڑا اختلاف، اس میں بڑا انتشار ہوتا ہے۔ کوئی بولنے والا اپنے آپ کو وہ صلاحیت داں سمجھتا ہے، بڑا اپنے اندر اپنی لیاقت کو جانتا ہے کہ میرے اندر بڑی قابلیت ہے، تو جس کو چاہیں اس کو بولتے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اکثر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو زیادہ طرف زبانی کی بنیاد پر، زیادہ بولنے کی بنیاد پر، جب اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا رہتا کہ میں کیا بولنے والا ہوں، کسی بزرگ کی شان میں جب گستاخیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، اہل سعادات کی شان میں بھی گستاخیاں کر بیٹھتے، اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے، وہ ان کی تقریر کی ویڈیو بھی انہیں دکھائی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا بولا، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا میں کیسا بول چکا ہوں۔ جب انہیں بتایا جاتا پھر وہ معافی مانگنے کے لیے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ میرے بتانے اور کہنے کا مقصد یہ دین محمدی ہے، کسی کے گھر کی جاگیر نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے دیا ہے، جس اخلاق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، اسی محبت کے ساتھ دین کا پیغام عوام کو دینا چاہیے۔ کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے ایک بار نہیں لاکھوں بار اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ کسی پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے اس اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جوش میں آ کر اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر معافی تلافی کے لیے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اہل سعادات ہوتے ہیں، تو ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، خوب اس کو واضح ہے، میرا رب سب کچھ جاننے والا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ بزرگوں کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ابھی ایک مولانا صاحب کا میں نے کلف دیکھا تھا، جو بزرگوں کی شان میں گستاخی کے ساتھ لے کر حضور گلزار ملت کی شان میں گستاخی کے القابات کچھ کہے ہوں گے، کچھ الفاظ نادیبا ان کی شان میں کہے گئے، اب بعد میں معافی تلافی کی بات چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ کریں، ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ حضور گلزار ملت یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، اعلی شان کے بزرگوں میں شمار ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلامی میں ہم تو کیا ہماری نسلوں کو بھی ڈال دے۔ اتنی شان، اتنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہرے پر رعب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، اتنا تقوی ان کے اندر ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے در کے خاک چاٹنے کے لیے تیار ہیں، اتنی شان ان کی اعلیٰ، اتنے نیک متقی پرہیزگار، واقعی اللہ کے ولیوں میں وہ شمار ہیں، بہترین اللہ والوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہے۔ ان کی شان میں بھی گستاخی لوگ کر بیٹھتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور حضور گلزار ملت اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے تمہارے سینوں میں عطا فرمائے۔